عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد واللہ عزیز ذو انتقام۔ ترجمہ: اس نے تم پر یہ سچی کتاب اتاری جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اس نے اس سے پہلے تورات اور انجیل نازل فرمائی، لوگوں کو ہدایت دیتی، اور اللہ نے حق و باطل میں فرق اتارا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ غالب بدلہ لینے والا ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ، اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں، اور نہ کوئی نیا نبی تشریف لانے والا ہے، کیونکہ قرآن مجید نے گزشتہ کتابوں کی تصدیق کی ہے، بعد میں نہ کسی کتاب کے آنے کا تذکرہ کیا اور نہ اس کی بشارت دی، جبکہ قرآن پاک کو چونکہ تورات اور انجیل کے بعد آنا تھا، اس لیے ان کتابوں میں قرآن کی بشارت پہلے سے دے دی گئی۔ ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ ترجمہ: بے شک اللہ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں، نہ زمین میں اور نہ ہی آسمان میں۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، بے شک اللہ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ آسمان و زمین کی ہر چیز ہر وقت تمام تر تفصیلات کے ساتھ بغیر کسی کی تعلیم و خبر کے جاننا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ یہ وصف کسی بندے میں نہیں، کیونکہ مخلوق کو جو علم ہے وہ اللہ عز و جل کے بتانے سے ہے، اور وہ بھی متناہی اور قابل فنا ہے، یعنی اس کی کوئی نہ کوئی انتہا ہے، اور وہ ختم بھی ہو سکتا ہے۔ نیز وہ تب سے ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور تب تک ہے جب تک اللہ عز و جل چاہے۔ ایسے علم کو علم عطائی کہتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرمایا، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ ترجمہ: اور ہم یوں ہی ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہت دکھاتے ہیں۔ اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مشاہدہ ارض و سما کے ذریعے علم عطا کیے جانے کا ذکر ہے۔ هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم۔ ترجمہ: وہی ہے جو ماؤں کے پیٹوں میں جیسی چاہتا ہے تمہاری صورت بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ هو الذي يصوركم في الأرحام، وہی ہے جو ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری صورت بناتا ہے۔ ایک بے قدر چیز کو انسانی شکل میں ڈھال دینا، اسے مرد یا عورت، گورا یا کالا، خوبصورت یا بدصورت بنانا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچے کی شکل بنانا، اس میں روح پھونکنا، اس کی تقدیر لکھنا، یہ سب کچھ فرشتہ کرتا ہے۔ لیکن فرشتہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اختیار سے کرتا ہے، لہٰذا فرمایا کہ اللہ عز و جل ہی ہے جو ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری صورتیں بناتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی خلقت اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک جمع رکھی جاتی ہے، پھر وہ خون کے لوتھڑے کی صورت ہو جاتا ہے، پھر گوشت کی بوٹی کی طرح ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے جسے 4 چیزوں کا حکم ہوتا ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ اس کا عمل، رزق، دنیا میں رہنے کی مدت اور بدبخت کے سعادت مند ہونا لکھو، پھر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے۔